بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا لیسن نمبر 10 شروع کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے آج تک اس میں متمکن کی 13 قسموں کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج جو ہے سوال ہے 14ویں قسم اسم متمکن کے بارے میں۔ سوال اسم متمکن کی 14ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب: 14ویں قسم جو ہے یا متکلم کا مضاف ہے، یعنی 14ویں قسم یا متکلم کا مضاف ہے جو تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو، کیونکہ تثنیہ ہوگا تو تثنیہ کا اعراب وہ الگ ہے، اور جمع مذکر و سالم ہوگا اس کا اعراب الگ ہے۔ تو یا متکلم کا مضاف ہے جو تثنیہ نہ ہو، مضاف اور جمع مذکر سالم نہ ہو، اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ضمہ تقدیری، حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ جیسے قرأ اخی کتابی علی استادی، میرے بھائی نے میرے کتاب میرے استاد سے پڑھی۔ یہاں پر دیکھیں کہ مضاف ہے، یا متکلم کا مضاف ہے، یعنی یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور وہ کلمہ ایسا ہونا چاہیے جو نہ تثنیہ ہو اور نہ جمع مذکر سالم ہو، کیونکہ تثنیہ ہوگا تو اس کا اعراب الگ ہو جائے گا، اور جمع مذکر سالم ہوگا تو اس کا اعراب الگ ہے، تو اس لیے واحد ہی ہوگا، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں قرأ یہ فعل ہے، عامل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ اخی ہے، اور اخی یہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے، تو یہاں دیکھیں کہ اخ یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو یہاں جو ہے ضمہ اس کا تقدیری ہے۔ اسی طرح کتابی یہ اس کا مفعول ہے، اور یہ حالت نصبی میں ہے، اور اس کا یہ بھی مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب بھی حالت نصبی میں تقدیری ہے اور فتح ہے۔ اور علی استادی یہ استاد مضاف ہے یا متکلم کی طرف، حالت جری میں ہے، علی حرف جر ہے، تو یہ حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہے۔ سوال: یا متکلم کا مضاف اگر تثنیہ ہو تو ایسی صورت میں تثنیہ کا اعراب کس طرح آئے گا؟ یعنی یہاں انہوں نے کہا کہ یا متکلم کا مضاف ہے جو تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو، تو اب کہنے کا مطلب یہاں پر سوال ہوا کہ یا متکلم کا مضاف چلیں اگر تثنیہ ہی ہو جائے تو ایسی صورت میں تثنیہ کا اعراب کس طرح آئے گا؟ تو بیان فرماتے ہیں تثنیہ کے لیے جو اعراب بیان کیا گیا وہی اس صورت میں بھی آئے گا، یعنی تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے، وہی اعراب یہاں بھی ہوگا اگر تثنیہ مضاف ہو جائے۔ تثنیہ کے لیے جو اعراب بنایا گیا ہے وہی اس صورت میں بھی آئے گا، جیسے جاء والدایا، یہ تثنیہ ہے اور یا متکلم طرف مضاف ہے، میرے ماں باپ آئے۔ رأیت والدیہ، میں نے اپنے والدین کو دیکھا، یہ حالت نصبی میں ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ سلمت علی والدیہ، یہ حالت جری میں ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ حالت نصبی اور جری میں جو ہوگا وہاں پر جب یہ مضاف ہوگا تثنیہ تو ایسی صورت میں یہ ادغام ہو جائے گا، ایسی صورت میں وہ ادغام ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا، ایک تو یا تثنیہ کی رہے گی اور پھر یا متکلم کی رہے گی، تو دو یا مل کر کے حالت نصبی و جری میں ادغام ہو جائے گا۔ سوال اسم متمکن کی 15ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب: 15ویں قسم تو 15ویں قسم اسم متمکن کی اسم منقوص ہے، اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرہ موجود ہو، جیسے المصلی، نمازی، یہاں پر یا ہے اس کے آخر میں اور ما قبل اس کے کسرہ ہے لام پہ۔
القاضی فیصلہ کرنے والا، یہاں پر بھی آخر میں یا ہے اور آخر میں ما قبل اس کے کسرہ ہے۔ الداعی بلانے والا، تو 15ویں قسم وہ ہوئی جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کسرہ ہو۔ الرامی تیر پھینکنے والا۔ الہادی اچھی راہ بتانے والا، یہاں پر بھی دیکھیں آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے۔ الجانی مجرم، یا دو صورتیں ہو گئیں کہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے کسرہ ہو، یا جس کے آخر میں یا رہی ہو پھر اجتماع ساکنین کے سبب سے گر گئی ہو، جیسے مسلن، مسلن، داعن، قازن، رامن، ہادن، ہادن، جانن، ان سب کے آخر میں جو تھی یا تھی، اور یا تھی، یا کو پھر گرا دیا، اور یا جب گرا دیا وہ الف سے بنی، الف بدلی، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا تنوین اور الف میں، تو پھر وہ الف کی صورت میں گر گیا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اس میں جب اس ایک 13ویں قسم یہ تھی کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو وہاں اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری تھا، اور جب اس میں منقوص ہے تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، جیسے اذهب المصلی الجانیہ الی القاضی، نمازی مجرم کو قاضی کے پاس لے گیا۔ یہاں اذهب یہ فعل ہے، عامل ہے، اور اس کا جو مصلی، الجانی وغیرہ سب معمول ہے، تو مصلی جو اس کا جو ہے فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، اور جانیہ یہ حالت نصبی میں، حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نو یا پر کہ فتح نظر آ رہا ہے، اور حالت جری میں بھی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ القاضی آپ دیکھ رہے ہیں الی حرف جر کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے۔ تو اس میں منقوص کا اعراب حالت نصبی میں فتح لفظی ہوتا ہے، اور حالت رفع اور تقدیر جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جیسے قازن، رأیت قاضیا، مررت بقازن، عرض، قازن وغیرہ کے آخر میں کیوں کر یا تھی، پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے وغیرہ سے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گری ہے۔ فرماتے ہیں قازن وغیرہ کے قازن اصل میں بحالت رفع قاضیٌ تھا، قاضیٌ تھا، اور بحالت جر قاضیٍ تھا۔ پہلی صورت میں کسرہ کے بعد یا پر ضمہ دشوار ہوا، قاضی کسرے کے بعد یا پر ضمہ ہے، کسرے کے بعد یا پر ضمہ دشوار قرار دے کر یا کو ساکن کر دیا۔ اب یوں ہی دوسری اجتماعی ساکنین ہوا یا اور تنوین میں، جس کو نون ساکن بول رہے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ یا گر گئی۔ اب آپ اس کو قازن بھی پڑھتے ہیں اور قازن نون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے لکھنے کی۔ یا کو دشوار ساکن کر دیا، اب یا اور تنوین کا نون دو ساکن جمع ہوئے، یا گر پڑی، قاضی قازن ہو گیا، جس کو قازن لکھا جاتا ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں انتباہ، یعنی یہ تنبیہ کے طور پر ہے، اور کچھ ہی چیزیں کہہ رہے ہیں۔ مسلن اور دائن اصل میں مسلیون اور داعیون تھا، ایک مشہور قاعدے کے ماتحت مسلیون اور داعیون ہوگا، پھر قازن والے قاعدے کے تحت، یعنی مسلیون اور داعیون تھا کہ یا پر ضمہ یا واو پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان، کہ آخر میں قاعدہ مشہور یہ ہے کہ آخر میں واو ہو یا آخر میں یا ہو واو ہو تو اس کے ما قبل کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو اب مسلیون ہو گیا، داعیون ہو گیا، پھر اب قاعدہ پایا گیا کہ یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے اجتماع ساکنین ہوا، ساکن کر دیا، اجتماع ساکن ہو یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی، پھر قازن والے قاعدے کے ماتحت مسلن اور داعین ہو گیا، اور باقی کلمات کا حال قازن کی طرح ہے۔ اب انشاءاللہ آگے جو ہے آپ کے سامنے کل
یہ باقی 16ویں قسم اس میں متمکن کی ہوگی اور اس کو ہم بیان کریں گے. اس طرح سے یہ کل سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو آج کا یہ سلسلہ ہمارا مکمل ہو گیا. آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.